بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 46، حدیث قدسی مبارک جس کو میرے ذکر نے سوال سے باز رکھا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے مخلوقات کے سامنے سوال کرنے سے باز رکھا، میں اس شخص کو اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہوں جتنا کہ میں سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اپنا محبوب و برگزیدہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مختلف احوال میں مبتلا مصیبت کر کے آزماتا اور روحانی اور باطنی ارتقاء عطا فرماتا ہے۔ مثلا جب بندہ مصائب و آفات میں محصور ہوتا ہے تو عقیدہ و امزاج کی ابتدائی خامیوں کے باعث اپنے حقیقی مشکل کشا اور قاضی الحاجات کی بجائے مخلوقات کی جانب رجوع کرتا ہے اور مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے سائل ہوتا ہے، لیکن چونکہ استمداد کا یہ طریقہ توحید اور منشاء فطرت کے خلاف ہے، لہذا بندہ کی مصیبت و پریشانی رفع نہیں ہوتی اور آخرکار مخلوقات سے منحرف اور بیزار ہو کر وہ اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کے ذکر اور حمد و ثنا میں محو ہو کر اس سے اپنی حاجات عرض کرتا ہے۔ درآں حالانکہ غیر اللہ کا تصور بھی پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔ توحید کی حقیقت و ماہیت پا لینے کے بعد اس درجہ پر اس کا حافظ و ناصر اور معاون و مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہی ہے قرآن حکیم میں اس آیت شریفہ کے معنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا مولا اور والی اللہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اور وہ تمام صالحین کا متولی ہے، اور اس وقت بندہ کی چشم باطن پر اس حدیث قدسی کا جس شخص کو میرے ذکر نے مخلوقات کے سامنے سوال سے باز رکھا مضمون بھی از روئے مشاہدہ مستحسن و درست ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ توحید کل اور حالت محویت فی ذات ہے جو اولیاء اور ابدال کا خاصہ ہے۔ یہاں بندہ کو تقوین یعنی خلقت و پیدائش اشیاء کی قوت عطا فرمائی جاتی ہے اور بے اذن الہی اس کے حکم کن سے عجائب و غریب ظہور میں آتے ہیں، اور وہ خلق خدا کا بھی ملجا و ماوا ہو جاتا ہے، اسے ان نشراح صدر حاصل ہوتا ہے اور اس کا ذکر خیر دونوں جہانوں میں بلند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں میں اس کا ارشاد موجود ہے کہ اے بنی آدم علیہ السلام، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، میں جس شے کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے، بس میری وحدانیت میں فنا ہو کر تو بھی جس شے کو کہہ دے گا کہ ہو جا وہ میرے اذن سے فوراً ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا ہی سوالی رکھے، آمین۔ یہ اقتباس حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتح الغیب سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔